اللہ رب العزت ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر پیش کیا اللہ کے کلام کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے کیا معنی ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اذان میرے لیے ہوگی، ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوگا، تکبیر میرے لیے ہوگی، ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوگا، نماز میرے لیے ہوگی، ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوگا، دعا میرے لیے ہوگی، ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوگا، بندے میرے ہوں گے، امت تیری ہوگی، حوض کوثر میرا ہوگا، ساقی کوثر میرا مصطفیٰ ہوگا، عدالت میری ہوگی، شافی معشر میرا مصطفیٰ ہوگا، جنت میری ہوگی، امت میرے مصطفیٰ کی ہوگی، جہاں ذکر میرا ہوگا وہیں ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جہاں اللہ رب العزت کا ذکر ہوگا وہیں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا۔ پھر رب فرماتا ہے سورۃ احزاب کے اندر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اللہ والو جب نسبت بدلتی ہے تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ حالات بدل جاتے ہیں، جب نسبت بدلتی ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، جب نسبت بدلتی ہے تو قیمت بدل جاتی ہے، جب نسبت بدلتی ہے تو حیثیت بدل جاتی ہے، جب نسبت بدلتی ہے تو انسان کی اوقات بدل جاتی ہے۔ بے نہیں جب اعمال کی نسبت بدلتی ہے تو ان کی قیمت بدل جاتی ہے۔ ابھی میں نے بیان سے پہلے بھی یہ بات کہی کہ جو فرض کا نور ہے وہ واجب کا نہیں ہے، جو واجب کا نور ہے وہ سنت موقدہ کا نہیں ہے، جو سنت موقدہ کا نور ہے وہ سنت غیر موقدہ کا نہیں ہے، اور جو سنت غیر موقدہ کا نور ہے وہ نوافل کا نہیں ہے۔ تو جو نسبت اوپر ہوتی جائے گی کام کی یا اعمال کی تو اس کا نور بڑھتا جائے گا۔ ایک عمل ہے اس کی نسبت میرے ساتھ ہے، بات سمجھ آ رہی؟ ایک کام ہے، کوئی بھی عمل میں کرتا ہوں اس کی نسبت میرے ساتھ ہے، اور ایک عمل ہے اس کی نسبت کسی اللہ والے کے ساتھ ہے، کامل اولیاء اللہ کے ساتھ ہے۔ ایک عمل ہے اس کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور ایک عمل ہے اس کی نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ تو جس عمل کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوگی وہ عمل سب سے بڑا، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بڑوں سے بھی بڑا ہے، تو جو وہ کام کرے گا وہ کام بھی سب سے بڑا۔ تو اللہ پھر کون سا کام کرتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اپنے محبوب پہ درود پڑھتا ہے۔ تو اللہ کا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا، اللہ بڑا اس کا کام بھی بڑا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ درود پڑھنا سب سے بڑا کام ہے، یہ عمل تمام اعمال سے بڑا ہے۔ جب یہ عمل کرنے کی کسی ایمان والے کو توفیق مل جائے تو بقیہ سارے کام کیا ہیں؟ کم درجے کے۔ باقی سارے کام کیا ہیں؟ کم درجے، کیونکہ ان کی نسبت کم درجے کی ہے، ان میں نور کم درجے کا ہوگا۔ جس طرح میں نے مثال دی کہ کوئی کام میں کرتا ہوں اس کی نسبت میرے ساتھ ہے، اس میں نور کیا ہوگا؟ چاہے وہ بھلائی کا کام بھی ہے اس میں نور کیا ہوگا؟ بہت تھوڑا ہوگا۔ کسی اللہ والے کے ساتھ ہے ولی کامل کے ساتھ اس کی نسبت ہے تو اس میں نور کیا ہوگا؟ تھوڑا سا زیادہ ہوگا۔
اگر اسی کام کی نسبت صحابہ کے ساتھ ہے تو نور اور زیادہ ہوگا، اگر اسی کام کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے تو اس میں نور ہی نور ہوگا، نور علی نور ہوگی، بلکہ وہ سنت رسول ہوگی، وہ سنت رسول ہوگی۔ اب اللہ والو جو نقطہ میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں، ایک ہے سنت رسول، ایک کیا ہے؟ سنت رسول، ایک ہے سنت الہیہ۔ ایک کیا ہے؟ سنت رسول، اور ایک ہے سنت الہیہ یا سنت الہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے، حضور کا ذکر کرنا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی، اور اللہ کا ذکر کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ذکر الہی کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور ذکر رسول کرنا، ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کرنا اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ تو اللہ سب سے بڑا تو اللہ کی سنت بھی سب سے بڑی، تو اس لیے جو درود ہے وہ تمام عبادات سے سب سے بڑی عبادت ہے، تمام عبادات سے بڑی عبادت ہے۔ کیوں؟ یہ عمل اللہ خود فرما رہا ہے، یہ عمل اللہ خود کر رہا ہے، اور اس کے تمام ملائکہ کر رہے ہیں۔ اب آپ توجہ رکھیے گا کہ یہ عمل کب سے ہو رہا ہے، یہ عمل کب سے ہو رہا ہے، توجہ رکھیے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، بڑی حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم لب لباب 2 4 5 فکروں کے اندر آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے رب نے مجھے تخلیق فرمایا، جب میرے رب نے مجھے تخلیق فرمایا تو میں عرش کے نیچے 10,000 سال کھڑا رہا، مجھے یہی معلوم نہیں تھا میں کون ہوں اور کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ میرا رب ایسا بے نیاز ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات آ گئی، اصلاح کے لیے میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ والو، آج ہم 5 دن نماز پڑھ لیں اور اللہ سے دعا مانگ لیں، ہماری دعا قبول نہ ہو تو ہمارے اندر مایوسی آ جاتی ہے۔ 8-10 دفعہ خانقاہ آ گئے تو پھر احسان جتلانا شروع کر دیا، حضرت صاحب 9 جمعراتیں ہو گئی ہیں، 7 جمعراتیں ہو گئی ہیں، 5 جمعراتیں ہو گئی ہیں، ابھی میرا کام نہیں ہوا۔ اور اسی طرح بہنیں ہی اگر کوئی عمل کر لیا، کوئی وظیفہ پڑھ لیا، 2 4 5 دن پڑھ لیا تو پھر کیا کہنا شروع کر دیا؟ بھائی اتنے دن وظیفہ پڑھا ہے، میرا کام تو ہوا نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر یوں مایوسی آتی ہے۔ تو اللہ والو، اللہ تو ایسا بے نیاز ہے کہ جب وہ کسی بات پہ انکار کر دے یا انتظار کا امر جاری کر دے تو قیامت تک بھی وظیفے پڑھتا رہے، تو جب اللہ نہیں چاہے گا تو کام نہیں ہوں گے۔ کام اسی وقت ہونے ہیں جب اللہ چاہے گا۔ اب جبریل امین علیہ السلام کو رب نے تخلیق فرمایا تو معاذ اللہ، اللہ جو ہے وہ بے خبر ہے، اللہ بے خبر ہے؟ اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز سمد اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہو۔ ساری مخلوق اللہ رب العزت کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام اب کیا عرض کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ جب میرے رب نے مجھے تخلیق کیا تو میں عرش کے نیچے 10,000 سال کھڑا رہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کون ہوں اور مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو 10,000 سال کے بعد میرے رب نے آواز دی، جبریل یا جبریل۔ تو تب یا رسول اللہ مجھے معلوم ہوا کہ میں جبریل ہوں، انا جبریل، میں جبریل ہوں۔ تو پھر میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اے جبریل، تو میں نے جب اپنے رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، تو میرے رب نے پھر مجھے امر دیا، حکم دیا کہ اے جبریل میری پاکی کو بیان کر، میری پاکی کو بیان کر۔ تو سیدنا جبریل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، پھر میں 10,000 سال
اللہ کی پاکی کو بیان کرتا رہا. کوئی ایک دن کی، 2 دن کی، 4 دن کی، 4 مہینوں کی بات نہیں ہے. 10,000 سال میں پھر اللہ کی پاکی کو بیان کرتا رہا. وہ بے نیاز سنتا رہا، کوئی نیا حکم نہیں ہے، وہ بے نیاز سنتا رہا. پہلے 10,000 سال کھڑے کیے رکھا تخلیق کرنے کے بعد، اور اگلے 10,000 سال بس میری پاکی کو بیان کرو. احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو چاہے امر جاری کرے. جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب 10,000 سال میں نے اللہ کی پاکی کو بیان کیا تو پھر اللہ کا امر آیا کہ اے جبرائیل اب میری بزرگی کو بیان کر، اب میری بزرگی کو بیان کر. پھر میں 10,000 سال اللہ کی بزرگی کو بیان کرتا رہا. پہلے 10,000 سال میں نے اللہ کی پاکی کو بیان کیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر اگلے 10,000 سال میں نے اللہ کی بزرگی کو بیان کیا. جب یہ میں نے 2 اذکار کر لیے تو جو عرش اور میرے درمیان حجابات تھے وہ ہٹ گئے. جو میرے اور عرش کے درمیان حجابات تھے وہ ہٹ گئے. جب وہ حجابات ہٹ گئے تو جب میں نے نگاہ عرش پہ ڈالی تو لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ محمد الرسول اللہ کون ہیں؟ تو میرے رب نے آواز دی کہ اگر یہ محمد نہ ہوتے تو جبریل بھی نہ ہوتا، اگر یہ محمد نہ ہوتے تو حور و غلمان بھی نہ ہوتے، اگر یہ محمد نہ ہوتے تو جنت اور دوزخ بھی نہ ہوتی، اگر یہ محمد نہ ہوتے تو پھر نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ تو ہوتا، نہ ملائکہ ہوتے، نہ انسان ہوتے، نہ جنات ہوتے. تو میں نے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا کہ جس کا تو پوچھ رہا ہے کہ محمد کون ہیں، اسی محمد کے اوپر میرے کملی والے کے اوپر درود پڑھ. تو فرماتے ہیں کہ میں 10,000 سال یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتا رہا ہوں. بات سمجھ آ رہی؟ تو آپ کو یہ میں نے مختصر کر کے تاریخ بتا دی ہے کہ حضور پہ درود کب سے پڑھا جا رہا ہے. آج جو درود والے ہیں جب ان کے سامنے درود پڑھا جاتا ہے تو وہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ جی یہ درود کہاں سے آ گیا. درود پڑھنا تو ایک بار فرض ہے، بس آپ نے ایک بار زندگی میں پڑھ لیا تو کافی ہے. پھر کبھی اشکال پیدا کریں گے کہ درود صرف نماز والا ہے باقی درود نہیں ہے. یعنی وہ اوٹ پٹانگ باتیں لے کر آئیں گے جس سے معصوم عوام جو ہے وہ پریشان ہو جائے. اگر وہ کوئی اعمال کی طرف لوٹ بھی آئے ہیں، اللہ کے اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی طرف کوئی راغب بھی ہوئے ہیں تو وہ پھر بیچارے دوبارہ سے واپس ہو جائیں گے کہ کہیں ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، ہم کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے، ہم کوئی بدعت کا کام تو نہیں کر رہے. بھائی جس کو تو آج بدعت کہہ رہا ہے، جس دن سے جبریل پیدا ہوا ہے یہ بدعت وہ اس دن سے کر رہا ہے، یہ اس دن سے جاری ہے، تو آج کی بات کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہا ہے، تمام ملائکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں. تو کیا اس سے ثابت ہوا کہ ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کرنا اللہ کی سنت ہے، تمام ملائکہ کی سنت ہے. پھر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر تمام ایمان والوں کی سنت ہے. تو جو عمل اللہ کی سنت، توجہ ہے، جو عمل اللہ کی سنت، جو عمل تمام ملائکہ کی سنت ہو اور جو عمل تمام صالحین کی سنت ہو، اللہ والوں کوئی مائی کا لال اندازہ کر سکتا ہے کہ اس سنت کے اندر کیا نور ہوگا، اس سنت کے اندر کتنا نور ہوگا. میں ایک دو باتیں کہہ کے اس مضمون کو مکمل کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس ایمان والے نے یعنی اہل ایمان نے کہا اللہم صلی علی محمد، کتنا وقت لگتا ہے اس پہ؟ تو 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں یہ بولتے ہوئے اللہم صلی علی محمد، یعنی 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتے. کیونکہ میں تو بیان کر رہا ہوں نا، خطابت کر رہا ہوں، تو میں نے بڑے آرام سے بولا ہے. تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ تو 2 سیکنڈ میں پڑھ لیں گے، 3 سیکنڈ میں پڑھ لیں گے. اللہم صلی علی محمد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ جس نے محض اتنا کہا اللہم صلی علی محمد، اللہ 1000 فرشتوں کو تخلیق فرماتا ہے، اور وہ فرشتے یک زبان ہو کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ زمین پہ فلاں بن فلاں نے، فلاں بن فلاں نے تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے، درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ تم اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہو، اس بندے کے لیے جو درود کا قاری ہے، جس نے کیا کہا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہم صلی علی محمد۔ اب رب حکم دے رہا ہے کہ جو درود کا قاری ہے، جس نے ایک بار ابھی کہا ہے اللہم صلی علی محمد، تم اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہو۔ اے فرشتوں گواہ ہو جو جس نے کہا اللہم صلی علی محمد، میں نے اسے بھی معاف کر دیا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی معاف کر دیا ہے، اب تم قیامت تک عبادت کرتے رہو گے، اس ساری عبادت کا ثواب بھی میں اس کے نامہ اعمال میں لکھواتا رہوں گا۔ یہ ہے سنت الہیہ۔ یہ کیا ہے؟ سنت الہیہ، کہ جب سنت الہی پہ عمل کریں گے اللہ والوں، چھوٹا سا عمل کرو گے اس کا نفع اتنا زیادہ ہوگا۔ اس طرح سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جب اس پہ ہم عمل کریں گے، سنت کیا ہوگی؟ چھوٹی سی سنت ہوگی، آسان سی سنت ہوگی، لیکن نفع کیا ہوگا؟ بہت زیادہ۔ لیکن جب ہم کوئی اپنے طریقے سے عمل کریں گے، ساری زندگی بھی چلتے رہیں گے، اعمال کی کثرت ہوگی لیکن نور بہت کم ہوگا۔ کیوں؟ وہ عمل میرے حضور کی سنت نہیں ہے، وہ عمل میرے رب کی سنت نہیں ہے۔ تو درود پڑھنا کس کی سنت ہے؟ اللہ رب العزت۔ اب میں نے بارہا یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ درود پاک پڑھنا کس کی سنت ہے؟ اللہ رب العزت۔ درود پاک پڑھنا کس کی سنت ہے؟ ملائکہ کی۔ درود پاک پڑھنا کس کی سنت ہے؟ تمام صالحین کی۔ تو جس نے خوش نصیب نے ایک بار کہا اللہم صلی علی محمد، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ 4 انعام دے گا۔ کتنے انعام دے گا؟ 4۔ جس نے کہا اللہم صلی علی محمد، یعنی ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا۔ دوسرا انعام، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تیسرا انعام، اللہ اس کے 10 درجے بلند عطا فرمائے گا۔ چوتھا اور آخری انعام، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اب ذرا سنیے گا، توجہ رکھیے گا، جاگتے رہو اللہ والے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ میں نے 5-4 سیکنڈ کے اندر 3 بار کہہ دیا ہے۔ میں نے بولا اللہم صلی علی محمد، تو میرے نبی کی بشارت کے مطابق مجھے 4 انعام ملیں گے، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں، 10 رحمتیں، 10 درجے بلند۔ ابھی فرشتہ لکھ نہیں پائے گا تو میں کہوں گا اللہم صلی علی محمد۔ ابھی وہ فرشتہ لکھ نہیں پائے گا تو میں کہوں گا اللہم صلی علی محمد۔ تو اللہ والوں کہنے اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر میں سارا دن یوں کہتا رہوں اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، تو ہر پل میرے اوپر رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ تو جس کے اوپر ہر پل رحمت نازل ہو رہی ہو، اس پہ جادو چلے گا، اس پہ جادو چلے گا، اس کے کاموں میں رکاوٹیں آئیں گی، اس کی بیٹیوں کے رشتے رک جائیں گے، اس کے گھر میں لا علاج بیماریاں آئیں گی، یا اس کا کاروبار نہیں چلے گا، یا اس کی اولاد نافرمان ہوگی۔ بولو اللہ والو، تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا؟ میں نے تو فتویٰ نہیں دیا، میں تو مفتی نہیں ہوں، مجھے تو جرات ہی نہیں ہے کہ میں کوئی فتویٰ دوں۔ میں نے تو محض سوال کیے ہیں آپ سے، اور آپ نے ہر سوال میں نہیں کہا ہے، نہیں کہا ہے، نہیں کہا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ جس گھر میں اللہم صلی علی محمد پڑھا جا رہا ہے، ہر پل اٹھتے بیٹھتے کوئی ایک فرد بھی پڑھ رہا ہے، وہ کنبہ 5 افراد کا ہے، 6 افراد کا ہے، 10 افراد کا ہے، 7 افراد کا ہے، کوئی ایک بندہ بھی گھر میں پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، تو ہر پل اس گھر میں کیا ہو رہی ہے؟ رحمت نازل ہو رہی ہے۔ ہر پل اس گھر میں کیا ہو رہی ہے؟
رحمت نازل ہو رہی ہے. تو پھر میں نے آپ سے چند سوالات کیے ہیں کہ جس گھر میں جس بندے کے اوپر ہر پل رحمت نازل ہو رہی ہو، کیا وہ بندے کے کام رکیں گے؟ آپ نے کہا نہیں. اس کی بیٹیوں کے رشتے رکیں گے؟ آپ نے کہا نہیں. اس پہ جادو چلے گا؟ آپ نے کہا نہیں. اس کو لا علاج بیماری لگے گی؟ آپ نے کہا نہیں. تو پھر اللہ والو یہ سب کچھ تو ہے، اسی کے لیے تو آپ خانقاہ آئے ہو. اس کا کیا مطلب ہے کہ گھر میں درود نہیں ہے، گھر میں برود ہے. ہم درود والے نہ بن سکے، ہم برود والے بن گئے. میں نے فتویٰ نہیں دیا، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں بات کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. درود پڑھنے والے کو جس پہ ہر پل اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، مجھے بتاؤ اس کی اولاد نافرمان ہوگی؟ تو آج گھر گھر میں ہے. جس گھر میں ہر پل درود پڑھا جا رہا ہے اس کو مالی تنگ دستی آئے گی، اللہ اس کو دوسروں کا محتاج کر دے گا. بولو تو ہم کیوں محتاج ہیں؟ انفرادی سطح پہ بھی محتاج ہیں اور حکومتی سطح پہ بھی، قومی سطح پہ بھی محتاج ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارا درود کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہ گیا. تو جس کا اللہ والو درود کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا رب کی رحمت میں پھر کوئی حصہ نہیں رہ گیا. تو جو رب کی رحمت سے محروم ہو گیا تو وہ پھر اللہ کے فضل سے محروم ہو گیا، اللہ کی سلامتی سے محروم ہو گیا، وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی برکت سے محروم ہو گیا. جو رحمت سے محروم ہو گیا، جو سلامتی سے محروم ہو گیا، جو برکت سے محروم ہو گیا، اب اس کے گھر میں جادو چلے گا، اب اس کے گھر میں لا علاج بیماریاں آئیں گی، اب اللہ اس کی اولاد کو نافرمان کرے گا، اب اللہ اس کو پائی پائی سے محتاج کر کے زمانے کے سامنے ذلیل کر کے دکھائے گا. کیوں؟ تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. اللہ زمانے کو دکھائے گا کہ جو میری رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، میری سلامتی سے محروم ہو جاتا ہے، میری طرف سے نازل ہونے والی برکت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو میں یوں عبرت کی مثال بنا دیتا ہوں، یوں عبرت کی مثال بنا دیتا ہوں. 6 فٹ کا 6.5 فٹ کا بندہ ہوگا، سڑکوں پہ بھیک مانگ رہا ہوگا. ماں باپ ہیں، اولاد منتوں سے لی، اللہ سے مانگ مانگ کے لی، تویز دھاگے وظیفے کر کر کے لی. جب اولاد 25 سال کی ہو گئی، ماں باپ کی امیدوں کا مرکز اب اولاد بن گئی. اب ماں باپ منتظر ہیں کہ اولاد ہمارا سہارا بنے گی. گھر میں درود نہیں ہے، برود ہے. اللہ اسی اولاد کو نافرمان کر دے گا. ایک لڑکی نکال کے بھاگ جائے گا تو گھر میں جو لڑکی ہے وہ گھر چھوڑ کے چلی جائے گی. یا اللہ ایسی بری علتوں کے اندر مبتلا کر دے گا کہ اولاد بھی ہے لیکن تجھے سکھ نہیں ہوگا، تجھے سکھ نہیں ہوگا. تو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی محتاج ہوگا. اگر بڑھاپا آ گیا ہے، اللہ تجھے ایسی عبرت کی مثال بنا دے گا. تیرے بچے تیرے سامنے کھا پی رہے ہوں گے، موج مستیاں کر رہے ہوں گے، تجھے کوئی طہارت کروانے کے لیے، وضو کروانے کے لیے نہیں ہوگا، تجھے کوئی بیت الخلا لے جانے کے لیے نہیں ہوگا، تجھے کوئی پیشاب پخانہ کرانے کے لیے نہیں ہوگا. روٹی دینا کوئی تو دور کی بات، کوئی تجھے دوائی دارو لے کے دینے کے لیے راضی نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ راضی نہیں ہے، اللہ راضی نہیں ہے، اللہ راضی نہیں. تو اللہ والو اللہ کی رضا کی سب سے بڑی نشانی جو میں یہ فقیر بتا رہا ہے، یہ توجہ رکھیے گا، جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اس کو اپنے مصطفیٰ پہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. کیوں؟ جب درود پڑھا جاتا ہے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد، اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے دعائے سلامتی کی جاتی ہے، دعائے رحمت کی جاتی ہے، دعائے برکت کی جاتی ہے. پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ رحمت مانگے گا تو رحمت کے بدلے رحمت دوں گا. تو میرے مصطفیٰ کے لیے سلامتی مانگے گا تو سلامتی کے لیے سلامتی دوں گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے آ کے مجھے بشارت دی کہ رب فرماتا ہے جو میرے مصطفیٰ پہ درود پڑے گا، جو میرے مصطفیٰ پہ درود پڑے گا، صلات پڑے گا، تو میں صلات کے بدلے صلات بھیجوں گا امتی کے اوپر. میں رب ہو کے، میں خالق ہو کے، مالک ہو کے، ایک گناہگار پاپی ملتانی شجابادی جلال پور پیر والا جہاں سے بھی آئے ہو، ایک ادنا مسلمان کے اوپر بھی جو میرے مصطفیٰ پہ درود بھیجے گا، صلات بھیجے گا، صلات کے بدلے صلات بھیجوں گا. اور اگر میرے محبوب کے لیے دعائے سلامتی کرے گا تو میں سلامتی کے بدلے 10 بار سلامتی بھیجوں گا.
تو میرے مصطفیٰ کے اوپر ایک بار درود بھیجے گا اللہم صلی علی محمد، ایک بار دعا کرے گا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنے محمد کے اوپر رحمت نازل فرما۔ رب فرماتا تو میرے مصطفیٰ کے اوپر ایک بار رحمت کی دعا کر، میں تیرے اوپر 10 بار رحمت کو نازل کروں گا۔ تو ایک بار کہ اللہم سلم علی محمد، اے اللہ اپنے محمد کے اوپر سلامتی نازل فرما۔ تو میرے محمد کے لیے، میرے کملی والے کے لیے ایک بار دعائے سلامتی کر، میں تیرے اوپر 10 بار سلامتی نازل کروں گا۔ تو اللہ بولو جس کے اوپر 10 بار رحمت نازل ہو رہی ہے، 10 بار برکت نازل ہو رہی ہے، 10 بار سلامتی نازل ہو رہی ہے، وہ محض اتنا کہہ رہا ہے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ تو جس پہ اوپر سلامتی کا یہ عالم ہے، رحمت کا یہ عالم ہے، برکت کا یہ عالم ہے، وہ اس دریا کے اندر ڈبیاں لگا رہا ہے، تو اللہ والو اس کی اولاد نافرمان ہو جائے گی، اس کے چلتے کاروبار رک جائیں گے، اس کے چلتے ہوئے کاموں میں رکاوٹیں آئیں گی، یا اللہ اس کو لا علاج بیماریوں میں مبتلا کرے گا، یا اللہ اس کو محتاجی والی زندگی دے گا؟ نہیں نہیں، اللہ اس کو محتاجی والی زندگی نہیں، اللہ اس کو عزت والی زندگی دے گا، اللہ رحمتوں والی زندگی دے گا، اللہ سلامتی والی زندگی دے گا، اللہ برکت والی زندگی دے گا۔ پھر اسے نہیں، اس کی نسل کو بھی سنوارے گا، پھر اس کی نسل نہیں، اس کی نسل کو بھی سنوارے گا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ مدینے والے نے کہی ہے۔ جو درود پڑے گا اللہ اسے بھی سنوارے گا، اس کی اولاد کو بھی سنوارے گا، اس کی اولاد کو بھی رنگ دے گا، یعنی اولاد کی اولاد کو بھی رنگ دے گا۔ درود پڑھ رہا ہوں میں، میرے بچے نمازیں گے، میرے بچوں کے بچے بھی نمازے جائیں گے، یعنی ایک نسل میں ہو گئی، ایک میری اولاد ہوگی، ایک میرے اولاد کی اولاد ہو گئی، تو کتنی نسلیں سنواری جائیں گی؟ 3۔ تو پڑھا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ حضرت صاحب کوئی تویز دے دیں جلدی کام ہو جائے، کوئی تویز دے دیں مجھے، میں اس کو دباؤں، اس کو جلاؤں، اس کو لٹکاؤں، اس کو پلاؤں، میں ایسا کچھ کروں اور آپ مجھے کچھ ایسا کر کے دے کہ میرا فٹافٹ کام ہو جائے۔ اے بدبختہ، درود سے بڑھ کے کون سا وظیفہ ہے؟ اگر تیرا کام درود سے نہیں ہوا تو پھر سن لے، تیرا کام برود سے ہی ہونا ہے، تیرا کام برود سے ہی ہونا ہے۔ اللہ تجھے اس دنیا میں بھی جلائے گا ایندھن کی طرح، تیری زندگی کو اجیرن کر دے گا، تو روٹی روٹی سے محتاج ہوگا، لقمے لقمے کا محتاج ہوگا، پائی پائی کا محتاج ہوگا، تو بستر پہ سوئے گا اللہ نیند نہیں آنے دے گا، تجھے رہنے کے لیے گھر چاہیے اللہ اپنا گھر نہیں بننے دے گا، تو کرائے پہ رہے گا اللہ مالک مکان کے ذریعے ذلیل کروائے گا۔ اگر تیرے پاس کچھ مال ہے تو اس سے چٹائی خرید لیتا ہے، چارپائی خرید لیتا ہے، بستر خرید لیتا ہے، بیڈ خرید لیتا ہے، اے سی لگا لیتا ہے، تو جب لیٹنے لگے گا تو رب کہے گا تو لیٹ تو گیا ہے، میں کریم ہوں، میں نے کریم ہو کے ہاتھ ہلکا رکھا ہے، جو میں نے تجھے عطا کیا اسے تو نے گھر بنا لیا، تو نے اے سی خرید لیا، تو نے کمرہ بنا لیا، تو نے بیڈ لے لیا، اب میں نے چادر رات کی تان دی ہے، تو بستر پہ لیٹ بھی گیا ہے، اب ذرا سو کے دکھا، اب ذرا سو کے دکھا۔ اللہ والو صرف امریکہ کے اندر 3 ارب ڈالر کے ٹرینکولائزر بکتے ہیں، نیند کی گولیاں بکتی ہیں، صرف امریکہ اور یہ جو میں آپ کو 3 ارب ڈالر بتا رہا ہوں یہ آج سے 5 سال پہلے کے اعداد و شمار ہیں، یہ 5 سال پہلے کے ہیں، اور اب کیا عالم ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم نئے ڈاکٹر بنے تو ٹرینکولائزر جو ہے یعنی سلیپنگ پلز جس کو عام زبان میں کہتے ہیں یا نیند کی گولیاں کہتے ہیں، نیند کی گولی کسی مریض کو لکھ کے دینا یا مریض کو یہ ایڈوائز کرنا، مشورہ دینا کہ آپ نیند کی گولی کھائیں، یا کسی جگہ پہ معاشرے میں کھڑے ہو کے کہنا کہ میں نیند کی گولی کھاتا ہوں، تو لوگ بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھتے تھے، یہ نشئی ہے، بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ آج مریض ہمیں خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کے اندر مجھے کوئی نیند کی گولی لکھ دیجیے، اس کے اندر مجھے کوئی نیند کی گولی لکھ دیجیے۔ ایسے لوگ اللہ والوں آتے ہیں کہ جو پہلے ایک نیند کی گولی کھا رہے تھے 3 ملی گرام کی، وہ کچھ عرصہ اثر کرتی رہی، اب وہ اثر نہیں کر رہی، کیا انہوں نے کر دیا؟ 2 گولیاں کھانی شروع کر دی۔
اب 2 گولیوں کے ساتھ کام نہیں چل رہا، اب 3 گولیاں کھا رہے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں جو 4 گولیاں اکٹھی ویلیم کی کھاتے ہیں، زینکس کی کھاتے ہیں، ریسٹورل کی کھاتے ہیں، تو پھر جا کے ان کو نیند آتی ہے۔ اللہ نے ان سے سکون چھین لیا ہے، ان سے نیند چھین لی ہے، ان سے آرام چھین لیا ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، سلامتی سے محروم ہو گئے، برکتوں سے محروم ہو گئے۔ اب زندگی ہے، سلامتی نہیں ہے، زندگی ہے، رحمت نہیں ہے، اب زندگی ہے، برکت نہیں ہے، برکت نہیں۔ تو لو برکت اللہ نے رکھی ہے اعمال کے اندر، اعمال صالحہ کے اندر، اور ان اعمال کے اندر سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ ابھی میں نے 5-7 دفعہ بات دہرائی ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنا، کیونکہ اس عمل کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ سب سے بڑا، تو اس کا عمل بھی پھر سب سے بڑا۔ میں نے بات کو سمجھا دیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے بات توجہ نہ ہوئی ہو۔ میں نے ابھی یہ بات آپ حضرات کو گوش گزار کی ہے کہ جس کے اوپر ہر پل، کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، جس کے اوپر ہر پل اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، جس کے اوپر ہر پل سلامتی نازل ہو رہی ہے، برکت نازل ہو رہی ہے، اس کے کام رکیں گے؟ ابھی میں نے 2 دفعہ بات پہلے بھی یہ دہرائی ہے، اس کو مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام حضرات جو آپ تشریف فرما ہیں، آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ ہم جو پریشان ہو کے یہاں آئے ہیں، ہم جو پریشان ہو کے یہاں آئے ہیں، تو ہماری پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں، ہم اللہ کی سلامتی سے دور ہو گئے ہیں، تو ہم اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی برکت سے دور ہو گئے ہیں۔ تو اللہ والو، اس کا علاج میرے سے کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو آپ کو نقطہ سمجھا دیا ہے۔ جس چیز سے دور ہو کے پریشان ہوئے ہو، انہی نعمتوں کے نزدیک ہو جو تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ ایک بچہ ہے، وہ رو رہا ہے، ماں 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 کر رہا ہے، اس کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں کے، ماں سے دوری ہے۔ اس کو ماں کے قریب کر دو، رونا ختم ہو جائے گا، رونا بند ہو جائے گا۔ ہمارے تمام مسائل کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی رحمت سے دور، سلامتی سے دور، برکت سے دور۔ تو تینوں یہ جو خزانے ہیں، یہ تینوں یہ نعمتیں ہیں، یہ کیسے ملیں گی؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ تو بس یہ پڑھتا جا، اللہ اپنے رحمت کے خزانوں سے رحمت دیتا جائے گا، اللہ اپنی سلامتی کے خزانوں سے سلامتی دیتا جائے گا، اللہ اپنے برکت کے خزانوں سے برکت نازل کرتا جائے گا۔ جب تیرا گھر بھر جائے گا، تیرا برتن بھر جائے گا، تیرے گھر سے نافرمانی بھی نکل جائے گی، تیرے گھر سے بے برکتی بھی نکل جائے گی، تیرے گھر سے چوری ڈکیتی بھی نکل جائے گی، تیرے گھر میں جو مسائل ہیں، اولاد گھر بیٹھی ہوئی ہے، لڑائی ہے، فساد ہے، جتنے بھی من جملہ مسائل ہیں، وہ ان 3 خزانوں کی خیرات نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ جب 3 خزانوں کی یہ خیرات تیرے گھر میں آ جائے گی، یہ 3 نعمتیں تیرے گھر میں آ جائے گی، تو انشاءاللہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، آپ کے گھر میں فریج چل رہا ہے، آپ کے گھر میں موبائل چارجنگ پہ لگا ہوا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، وہ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں پانی والا پمپ چل رہا ہے، لائٹیں چل رہی ہیں، یہ سارا نظام گھر میں چل رہا ہوتا ہے، سارا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ بجلی چلی جائے، یہ سارا نظام کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں، بجائے کوسنے دینے کے کہ موٹر نہیں چل رہی، کمپیوٹر نہیں چل رہا، میں نے موبائل چارجنگ پہ لگایا تھا، موبائل چارج نہیں ہو رہا، پنکھا نہیں چل رہا، یہ بلب نہیں چل رہا، یہ کوسنے دینے کی بجائے یہ ساری چیزیں بند کس وجہ سے ہوئی ہیں؟ کہ لائٹ چلی گئی ہے۔ لائٹ آن کرو، سب کچھ آن ہو جائے گا، لائٹ آن کرو تو سب کچھ آن ہو جائے گا۔ تو جب اللہ والوں ان معاملات کو کوسنے دیتے رہو گے کہ کمپیوٹر نہیں چل رہا، لیپ ٹاپ نہیں چل رہا، موبائل چارج نہیں ہو رہا، پنکھا نہیں چل رہا، اے سی نہیں چل رہا، لائٹ نہیں چل رہی، تو ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ کبھی آ جاؤ گے خانقاہ میں، حضرت صاحب میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، پہلے اسے فرما بردار کرنا شروع کر دو، زندگی کے 15 سال وہی کھپ جائیں گے۔ اس کے بعد آ جاؤ، حضرت صاحب میرے گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا ہے، بیماری لگ گئی ہے، پھر اس کا علاج شروع ہو جائے گا۔ پھر آ جاؤ گے، حضرت صاحب میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، پھر اس کے لیے لگ جاؤ گے۔
تو اللہ والو یہ زندگی یہ ہے کیا ہے کہ آپ کو زندگی جبریل امین علیہ السلام والی ملی ہوئی ہے یا سیدنا خضر علیہ السلام والی ملی ہوئی ہے؟ ہماری زندگی تو اللہ والو میں کہتا ہوں صرف 20 سال ہے. کتنی زندگی ہے؟ 20 سال ہے. پہلے 30 سال تو پڑھائی میں لگ جاتے ہیں. کتنے ہو گئے زندگی کے کتنی بہاریں گزر گئی؟ 30. تو 50 پہ ویزا لگ جاتا ہے. جو کمانے کے، جوڑنے کے، آگے بڑھنے کے، کوئی مقام پانے کے، وہ تو 20 سال ہیں. 50 کے بعد آپ کو 5 اوپر مل گئے، 10 اوپر مل گئے، 15 اوپر مل گئے، 20 اوپر مل گئے. اللہ واللہ وہ تو دعائی کے اوپر ہے، وہ تو بونس ہے. اصل جو زندگی ہے وہ کتنی ہے؟ 20 سال. صرف 20. چلو 20 نہیں آپ کہتے، آپ 25 کہہ لو. اگر کوئی خوش نصیب ہے، کسی کے باپ کا کاروبار ہے، وہ آج 25 سال کا ہوا، اپنے باپ کے کاروبار پہ بیٹھ گیا، تو 50 سال تک وہ کیا ہے؟ موجے مار لے. تو 50 سال کے بعد تو پھر ڈاکٹروں کے ساتھ ہی جاری ہونی ہے، دوائی پہ چلنا ہے. تو یہ جو 25-30 سال یا 20-25 سال کی زندگی ہے، اس زندگی کو میں اگر آپ کمپیوٹر ٹھیک کرواتے رہیں گے، موٹریں ٹھیک کرواتے رہیں گے، لیپ ٹاپ ٹھیک کرواتے رہیں گے، موبائل کی چارجنگ ٹھیک کرواتے رہیں گے، پیروں کے پاس آ کے اب میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی، میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، میری بیوی بد زبان ہو گئی ہے، میرے گھر میں فلاں بیماری ہے، میرے گھر میں ناپاک چھینٹے آتے ہیں، میرے گھر میں کپڑے کٹتے ہیں، میرے گھر میں رزق کی تنگی ہے. اللہ بولو 20 سال اسی کام پہ لگا دیے تو قبر کب بنانی ہے؟ آخرت کب بنانی ہے؟ آخرت کب بنانی ہے؟ اور اگر یہی 20 سال اللہم صلی علی سیدنا محمد پہ لگا دیتے ہو تو اللہ والوں سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا. اب مزید تو اس کے اوپر کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ حضرات کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ ہماری زندگی کے تمام مسائل کی وجہ اللہ کی رحمت سے دوری، سلامتی سے دوری اور برکت سے دوری ہے. جب ہمارے اوپر رحمت کا نزول ہوگا، سلامتی کا نزول ہوگا، برکت کا نزول ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہمارے سارے زندگی کے مسائل انشاءاللہ العزیز حل ہو جائیں گے. اور اس کا آسان وظیفہ، آسان عمل، آسان طریقہ ان تینوں خزانوں کو لوٹنے کا جو میں نے بتایا ہے، لینے کا لفظ نہیں میں نے استعمال کیا، دیکھو میں نے کتنی سختی کے ساتھ بولا ہے، زور دے کے بولا ہے، لوٹنے کا. کیوں؟ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں. لو نہیں، لوٹو، اندھیر نگری مچا دو، انی پا دو، جتنے لوٹ سکتے ہو. تو جب اللہ کی رحمت، اللہ کی سلامتی، اللہ کی طرف سے برکت، ان خزانوں کو لوٹو گے، اپنے گھر کو، اپنے دامن کو بھر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ گھر میں تمام مسائل، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی. میں نے یہ بات آپ کو عقلاً بھی سمجھائی ہے، ایک میں دلیل بھی دے دیتا ہوں پھر عمل بتاتا ہوں انشاءاللہ العزیز. بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھے. اس روایت کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جبریل امین علیہ السلام آئے تو انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بنی اسرائیل کے ایک عابد تھے تو اللہ رب العزت نے ان کو 500 سال زندگی دی. اب ذرا توجہ رکھیے گا کہ رحمت کیا چیز ہے، یا رحمت کتنی بڑی نعمت ہے. کتنی زندگی دی عابد کو؟ 500 سال. ہماری 500 سال میں زیادہ نہیں تو 10 نسلیں کھپ جاتی ہیں. ہم جیسے لوگوں کی زیادہ نہیں، 12 نہیں تو 10 نسلیں کھپ جاتی ہیں. تو کتنی زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے؟ 500 سال. 500 سال زندگی. سیدنا جبریل امین علیہ السلام اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے عابد کو اللہ رب العزت نے 500 سال زندگی دی اور اللہ نے اس کو ایسا مقام دیا کہ ہر طرف پانی ہے، سمندر ہے. اللہ نے محض اس کے لیے سمندر کے اندر سے پہاڑ کو پیدا کیا، ایک جزیرہ چھوٹا سا، ایک پہاڑ پیدا کیا. اس پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹا سا چشمہ بنایا، پھر اس پہاڑ کے اوپر اپنے قدرت الہیہ سے ایک انار کا درخت اگایا. اب یہ باتیں عقل مانتی ہے؟ ناممکن سی بات ہے. اب چاروں طرف کیا ہے؟ پانی 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 ہے. درمیان میں ایک پہاڑ ہے، ایک ٹیلہ ہے، اس ٹیلے کے اوپر پانی کا چھوٹا سا چشمہ ہے اور ایک انار کا درخت ہے. تو میرے رب نے اس عابد کو وہاں پہنچایا کہ تو پانی پیتا جا، اسی پانی چشمے کے پانی سے وضو بھی کرتا جا، جب تجھے بھوک لگے تو انار کھاتا جا اور میری عبادت کرتا جا. 500 سال عبادت کرتا رہا.
رب کے ساتھ جب یاری لگ گئی، لو لگ گئی، تو رب کی بارگاہ میں اس نے عرض کی کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی عبادت کی توفیق دی ہے، اے اللہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میں مروں تو حالت سجدہ میں مروں۔ توجہ ہے کہ مجھے جب موت آئے تو حالت سجدہ میں آئے۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب بھی ہمارا آنا جانا ہوتا، یعنی آسمان سے زمین، زمین سے آسمان، جب بھی ہمارا آنا جانا ہوتا ہم اس پہاڑ کے پار سے گزرتے، جب بھی ہم گزرے ہیں وہ حالت سجدہ میں ہوتا، وہ حالت سجدہ میں ہوتا۔ اب اللہ والو یہ بات سن لی ہے، اب اگلی بات ان کانوں سے نہیں سننی، دل کے کانوں سے سننی ہے۔ اب جبریل امین علیہ السلام تصویر کا دوسرا رخ بیان کرنے لگے، لیکن یا رسول اللہ کل قیامت کا دن ہوگا۔ سمجھا کیا رہا ہوں کہ رحمت کیا ہے۔ اب سیدنا جبریل امین علیہ السلام کیا عرض کرنے لگے حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، اسی عابد کو، وہ جو بنی اسرائیل کا عابد ہے، اسی عابد کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تو رب کے بارگاہ میں جب نامہ اعمال پیش ہوگا تو میرا رب فرمائے گا اس کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ، اس کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ تو وہ رب کی بارگاہ میں مڑ کے عرض کرے گا یا اللہ جے آج بھی تیری رحمت نہیں جانا ہے تو 500 سال عبادت کا پھر کیا بنا؟ آج بھی اگر میں نے تیری رحمت سے ہی جنت میں جانا ہے تو جو میں نے 500 سال دن رات عبادت کی ہے، سجدوں میں گزارے ہیں، اس کا کیا بننا ہے؟ تو میرا رب فرمائے گا میرے رب کا جو جمال ہے وہ جلال میں بدلے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے تو اگر حساب کرنے پہ آ گیا ہے تو پھر ہم بھی حساب کر لیتے ہیں۔ اے مسلمان، حضرت صاحب 10 دن ہو گئے وظیفہ پڑھتے ہوئے، تیرے ساتھ حساب کرے اب۔ حضرت صاحب سورت طارق کو آج 25 دن ہو گئے ہیں، سورت توبہ کو 3 مہینے ہو گئے، بند نہ کر دیں، تیرے ساتھ حساب کرے اب۔ اب میرا رب کیا فرمائے گا آجا پھر تیرے سے حساب کرتے ہیں۔ اب اس کا نامہ اعمال جتنے بھی اعمال کیے ہیں ان کا وزن کیا جائے گا، اور جتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، امام شافعی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ نے جتنے ریت کے ذرے پیدا کیے ہیں ان کو گنا جا سکے، یہ ممکن ہے کہ جتنے پانی کے قطرے ہیں ان کو گنا جا سکے، یہ ممکن ہے جتنے درخت ہیں پہ جتنے درختوں کے پتے ہیں انہیں گنا جا سکے، یہ ممکن نہیں ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے لیے پیدا کی ہیں ان کو شمار کیا جا سکے۔ تو اللہ والو جب نعمتوں کا شمار ہی نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی اللہ والو تخلیق ہم ہے، اللہ نے فرمایا ہے پوری کائنات کو جنت سمیت، یہ سارا کس کے لیے؟ بندے کے لیے، یہ ہمارے لیے۔ تو جب نعمتوں کا شمار نہیں ہے تو شکر کیسے ہو جائے گا؟ تو رب نے کیا کہا کہ آجا پھر حساب کر لیتے ہیں۔ اب اس کے اعمال کا وزن کیا گیا، رب کیا فرمائے گا اس کی ایک آنکھ اس کو اس کے برابر رکھ کے تولو، اس کی ایک آنکھ۔ تو اللہ والو اس کی 500 سال کی عبادت صرف ایک آنکھ کے برابر ہوگی۔ اب میرا رب فرمائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ جب دروگے اس کو گھسیٹ رہے ہوں گے جہنم میں لے جانے کے لیے، اب وہ مڑ کے کیا کہے گا؟ اے اللہ نہیں، مجھے اپنی رحمت سے معاف کر دے، مجھے جنت میں بھیج دے۔ اب میرا رب جو ہے فرشتوں کو حکم دے گا اس کو واپس لے کر آؤ، اس کو واپس لے کر آؤ۔ دوبارہ اس کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اب رب اس سے ایسے باتیں کرے گا جیسے دوست دوست سے باتیں کرتا ہے۔ اب ذرا سنو کہ رب کیا بولے گا۔ جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، پھر رب پوچھے گا اے عابد بتا تجھے کس نے پیدا کیا؟ اب عابد سے رب کیا پوچھے گا کہ اے عابد بول تجھے کس نے پیدا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے پیدا کیا۔ تو میرا رب جلال سے فرمائے گا کیا یہ رحمت نہیں ہے؟ میں تجھے پیدا نہ کرتا تو تو کہاں سے عبادت کرتا، کون سا تو عابد بن جاتا، کہاں جنت میں آ جاتا؟ تو کیا تجھے میرا پیدا کرنا میرا احسان نہیں ہے، میری رحمت نہیں ہے، میرا فضل نہیں ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ یہ تیری رحمت ہے۔ پھر رب فرمائے گا کہ تجھے میں نے ایمان دیا، تجھے عبادت کی توفیق دی، کیا میرا عبادت کی توفیق دینا کیا یہ میری رحمت نہیں ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ یہ تیری رحمت ہے۔ پھر رب فرمائے گا
تو کہاں رہتا تھا؟ وہ کہے گا جی میں جزیرے میں. رب فرمائے گا پانی تھا، پانی کے اندر میں نے ایک پہاڑ پیدا کیا، اس پہاڑ کے اوپر جو بیابان تھا، جو ویران تھا، خشک تھا، میں نے اس خشک پہاڑ کے اوپر تیرے لیے ایک چشمہ بنایا، پھر تیرے کھانے کے لیے میں نے انار کا درخت بنایا، پھر میں نے تجھے 500 سال زندگی دی، پھر زندگی دے کے میں نے تجھے توفیق دی عبادت کی، سجدوں کی، ذکر کی. کیا یہ میرا احسان نہیں ہے؟ یہ میری رحمت نہیں ہے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ تیری رحمت ہی ہے. تو پھر رب فرمائے گا کہ جب یہ ساری رحمت ہے تو جنت بھی تو میری رحمت ہے. اگر دنیا میں تیرے کام میری رحمت سے ہوئے ہیں تو میدان محشر میں بھی جو گھڑی مشکل کی ہے یہ بھی آسانی میری رحمت سے ہوگی. آج بھی تیری جو بگڑی ہے یا تیری جو مشکل ہے یہ آسان ہوگی تو محض میری رحمت سے ہوگی، محض میری رحمت سے ہوگی. تو اللہ والو چاہے میدان معاشر ہو چاہے یہ دنیا ہو، جس پہ رب کی رحمت ہو جائے گی اس کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی، اس کا حشر بھی آسان ہو جائے گا. تو دنیا میں اگر دنیا آسان کرنی ہے تو کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. اللہ کی سلامتی کو لوٹ لو، اللہ کی رحمت کو لوٹ لو، اللہ کی برکتوں پہ ٹوٹ پڑو، اللہ سے رحمتیں لوٹ لو، سلامتی لوٹ لو، برکتیں لوٹ لو، اپنے برتن بھر لو. پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں جب تم نے اپنے برتن کو، اپنے دامن کو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی سلامتی سے، اللہ کی برکت سے بھرا ہوگا تو میرے کملی والے نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ کل قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا. ہم نے میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ درود پڑھو تو دنیا کے غم مٹاؤ، تو اللہ کا نبی کیا بشارت دے رہا ہے؟ تو درود پڑھ رہا ہے دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے. اگر تو درود اتنا پڑھا کہ سب سے زیادہ پڑھا تو سب سے زیادہ قریب بھی تو میرے ہوگا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزانہ 50 مرتبہ صرف درود پاک پڑھا، کتنا؟ 50 مرتبہ روزانہ بغیر ناگے کے درود پاک پڑھا، کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. تو اللہ والو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میدان معاشر میں ید اللہ والے ہاتھوں کو میں بوسہ بھی دوں، جیسے اپنے پیر کے ہاتھوں کو چومتا ہوں، اپنے پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتا ہوں، بوسہ دیتا ہوں، مصافحہ کرتا ہوں، یہ اعزاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی مجھے حاصل ہو تو پھر اٹھتے بیٹھتے پڑھو اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. تمام زندگی کے مسائل کا حل درود پاک ہے، تمام بیماریوں کی شفا درود پاک ہے، نافرمان اولاد کا علاج درود پاک ہے، لا علاج بیماری ہے اس کا علاج درود، نافرمان اولاد ہے اس کا علاج درود، مالی تنگ دستی ہے، بے حیثیت یہ معاشرے میں زمانے میں کوئی عزت نہیں ہے، گھر میں کوئی عزت نہیں ہے، اگر عزت پانا چاہتے ہو، تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہو، بدحالی سے نکل کے خوشحال ہونا چاہتے ہو تو اٹھتے بیٹھتے کیا پڑھو؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد. بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کی وجہ سے پریشان ہے، اولاد ہے پڑھ گئی ہے، ڈگریاں ہیں، کاروبار نہیں ہے، تو درود پاک کثرت سے پڑھو. جو درود پاک اللہ والوں کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اسے کبھی تنگ دست نہیں رہنے دیتا، اللہ اسے کبھی تنگ دست نہیں رہنے دیتا. طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، ابھی میں نے خطبے کے اندر بھی یہ درود پڑھا، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ چھوٹا سا درود پاک ہے اللہ والو، اس کو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لو، اس کی کاپی نکلوا لو فوٹو اسٹیٹ سے، اس کو 2-4 دن میں یاد کر لو. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اس کا ذرا ترجمہ سن لیں پھر آپ کا ذوق دوبالا ہوگا، پر اگلی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد، اے اللہ اپنے مصطفیٰ پہ رحمت نازل فرما، اپنے مصطفیٰ پہ سلامتی نازل فرما، اپنے مصطفیٰ پہ برکت نازل فرما. یہ پہلے حصے کا ترجمہ ہو گیا. اللہم صلی وسلم وبارک، رحمت سلامتی برکت علی محمد، محمد کے اوپر علیہ الصلوۃ والسلام، عبدی کا ور رسول کا،
جو تیرے مقبول بندے ہیں اور رسول ہیں. تو اس کا ترجمہ مفہوم کیا ہو جائے گا؟ اے اللہ اپنے محبوب کے اوپر رحمت نازل فرما، سلامتی نازل فرما، برکت نازل فرما، جو تیرے مقبول بندے اور رسول ہیں. اب یہ درود مکمل ہو گیا. اس درود کے اندر راز ہے. اس درود کے اندر کیا ہے؟ راز ہے. پھر کیا ہے؟ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ. اے اللہ تمام مسلمان مرد عورتیں، مومنین مرد عورتیں جتنے بھی ہیں ان سب کے اوپر بھی رحمت نازل فرما. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے بھی ہیں سب کے اوپر رحمت نازل فرما. اس میں انبیاء علیہ السلام بھی ہے، صالحین بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، ہم جیسے بھی ہیں کلمہ کو، سارے کے سارے سب کے اوپر. تو اللہ والو آپ اس درود پاک کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے یہ تحفہ کیا دیا ہے. ایک ہے درود، وہ تو میں نے پڑھ دیا، 20 دفعہ میں نے پڑھا ہے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد، وہ تو بات ختم ہوگی. اس درود کے اندر اس کو کہتے ہیں درود صدقہ. اس درود کو کیا کہیں گے؟ درود صدقہ. اس درود کے اندر راز ہے کہ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں تیزی کے ساتھ کیوں حل کرتا ہے. جب آپ نبی علیہ السلام کے لیے درود پڑھیں گے، آپ کی آل کے لیے درود پڑھیں گے، وہ ایک الگ مضمون ہے. جب آپ کہیں گے وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، جب آپ تمام ایمان والوں کے لیے بھی دعائے رحمت کریں گے. اللہ بولو جب آپ اربوں کھربوں ایمان والوں کے لیے دعائے رحمت کرو گے، پھر میں نے کہا ان ایمان والوں میں انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، قطب غوث ابدال بھی ہیں، اور ہمارے جیسے پاپی بھی ہیں. جب سب ایمان والوں کے لیے دعائیں رحمت کرو گے، تو عاجز ہو کہ ان کے لیے دعائیں کرے گا، وہ قادر ہو کہ تیرے پہ رحمت نہیں کرے گا. تو عاجز ہو کہ ان گنت لوگوں کے لیے رحمت مانگ رہا ہے، وہ قادر ہو کہ لامحدود خزانوں کا مالک ہو کہ تیری مصیبتیں دور نہیں کرے گا، تیرے پہ رحمت نہیں کرے گا. تو اللہ جب آپ ہاتھ اٹھاؤ گے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائے رحمت کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے. ادھر تو ہاتھ اٹھائے گا، مدینے میں کملی والے نے جب ید اللہ والے ہاتھ تیرے لیے اٹھا دیے، تو نہیں تیری نسلوں کو سنوار دے گا، تجھے نہیں تیری نسلوں کو سنوار دے گا. بس کمی کس بات کی ہے؟ تو محبت کے ساتھ پڑھ. اور میں سمجھانے کے غرض سے اتنی بات صرف کہہ رہا ہوں، تو جتنی محبت سے عامل سے تمیز لینے جاتا ہے کہ ساڈا بابا بڑا پہنچیا ہے. وہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ایک پیچھے، وہ ایک اور ساتھی ہیں، وہ آتے وہ بتا رہے ہم جاتے تھے نا تو وہ پیر صاحب تھے، ہم ان کے گٹے گوٹے دباتے تھے جا کے نا پہلے. تو تیری جب بابے کے ساتھ اتنی عقیدت ہے کہ بابے کا تمیز دیا، میں نے لٹکایا، جلایا، دبایا، پلایا، تو میرا بیڑا پار ہے مسلمان. کیا تیرا نبی تیری نظروں میں اتنا مقام بھی نہیں رکھتا؟ تیرا ایک عامل کے کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر اتنا یقین ہے کہ میں پلاؤں گا، کھلاؤں گا، دباؤں گا، جلاؤں گا، لٹکاؤں گا تو میرا کام ہو جائے گا. تو عامل پہ اتنا تکیہ کر کے بیٹھا، تیرا مدینے والے پہ تکیہ نہیں ہے، تیرا مدینے والے پہ اعتقاد نہیں ہے، تیرا کملی والے پہ یقین نہیں ہے، تیرا رب کے حکم کے اوپر یقین نہیں ہے کہ تیرا رب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو. تو سلام پڑھے گا، درود پڑھے گا، تو سلامتی کی رحمت کی دعا کرے گا، میرے مصطفیٰ کے لیے سنوارتا تجھے جاؤں گا. تو دعا کس کے لیے کرتا جائے گا؟ میرے کملی والے کے لیے. درود ان کے لیے پڑے گا، سلام ان کے لیے، برکت کی دعا ان کے لیے، نفع تجھے ہوتا جائے گا، نفع تجھے ہوتا جائے گا. تو اللہ والو درود پاک وہ عبادت ہے جو پڑھنے والے کو سنوارتی جاتی ہے، سنوارتی جاتی ہے. پھر میں نے ابھی کیا حدیث پاک پڑھی، پھر تجھے نہیں سنوارے گی، تیری نسل کو، پھر تیری اس نسل کو نہیں، اگلی بھی نسل کو، 3 نسلوں کو سنوار دے گی، 3 نسلوں کو سنوار دے. تو یہ جو درود پاک ہے جو طبرانی نے روایت کیا، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی دعا ہے، دعائے رحمت ہے، دعائے سلامتی ہے، دعائے برکت ہے، اور تمام ایمان والوں کے لیے بھی ہے.
تو اللہ بولو یہ رحمت کا وہ موگا ہے، اس کی ایک چھینٹ بھی تجھے مل گئی تو تیری نسلیں پار ہیں۔ میں نے یہ لفظ نہیں بولا کہ تیرے مسئلے حل ہے، میں نے یہ لفظ بولا ہے تیری نسلیں پار ہے، تیری نسلوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اللہ بولو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں سکون آ جائے، میرا کاروبار جو ہے وہ بہتر ہو جائے، مجھے اعمال والی زندگی کی توفیق مل جائے، مجھے اللہ اس کے رسول کا قرب مل جائے، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی مل جائے، میری اولاد فرما بردار ہو جائے، اسی طرح میرے گھر میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، نفاق ہے، وہ گھر سے دور ہو جائے اور میری زندگی سکون.com والی ہو جائے، تو اللہ والو اس درود پاک کو روزانہ 313 بار پڑھنا اپنا معمول بنا لو۔ بس ٹوٹل یہ 30 منٹ کا کام ہے، اور اس میں یہ شرط بھی نہیں ہے کہ 313 بار ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ 100 بار صبح پڑھ لو، 100 بار عصر کے بعد پڑھ لو، 100 بار رات سونے سے پہلے پڑھ لو، اور اگر آسانی ہے سارا کا سارا رات کو پڑھ لو، سارے کا سارا رات کو پڑھ لو، اگر دن میں آسانی ہے تو سارے کا سارا فجر کے بعد پڑھ لو، یہ سارا آپ کے اوپر ہے، لیکن 313 کی تعداد پوری کرو، کیونکہ 313 بار درود پاک جب پڑھو گے تو تمہارا نام کثرت سے درود پڑھنے والوں میں لکھا جائے گا، کثرت سے درود پڑھنے والوں میں لکھا جائے گا۔ یہ تو ہے معمول کی بات۔ وہ حضرات آپ میں جو گھریلو پریشانیاں، بیماریاں، لڑائی جھگڑے یا لا علاج بیماریاں، اس طرح بچیوں کے رشتے ہیں، ان کی عمریں گزر رہی ہیں، یا بچے ہیں وہ پڑھ گئے ہیں، ان کو کوئی ملازمت جو ہے وہ نہیں مل رہی، جو حضرات اس طرح کے مسائل لے کر آئے ہوئے ہیں، اللہ والو اپنے سارے گھر کے افراد اکٹھے ہو کے، اپنے سارے گھر کے افراد اکٹھے ہو کے ایک نصاب درود پاک کا پڑھو۔ نصاب سے مراد ہوتی ہے عملیات کی دنیا میں 1.25 لاکھ، 1.25 لاکھ مرتبہ ایک نصاب پڑھو، انشاءاللہ العزیز ایک نصاب سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر ایک نصاب نہیں دوسرا نصاب پڑھو، دوسرا نصاب نہیں تیسرا نصاب، اس کا علاج ہے 7 نصاب۔ کتنا نصاب؟ 7۔ اللہ آج تک مجھے برسوں ہو گئے یہ اعمال بتاتے ہوئے، آج تک کبھی نہیں ہوا کہ تیسرے نصاب سے بھی اوپر گیا ہو۔ یعنی آپ حضرات گھر کے 5-6 افراد ہیں، روزانہ 10-10 15-15 ہزار بھی پڑھے تو 2 ہفتے میں ایک نصاب، پھر 2 ہفتے میں ایک نصاب، پھر 2 ہفتے میں ایک نصاب، یعنی مہینے 2 مہینے کے اندر 3 نصاب ہو جائیں گے، اللہ بڑو زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ 313 مرتبہ ساری زندگی پڑھتے رہو، اللہ کسی کا تمہیں محتاج نہیں ہونے دے گا، نہ تمہیں لٹکانے والے، دبانے والے، پلانے والے اور گلے میں ڈالنے والے کسی بھی قسم کے تعویذ یا گاٹے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ کوئی کڑی کی ضرورت پڑے گی، نہ کھری کی ضرورت پڑے گی، نہ کالا کپڑا سلنسر سے لگانا پڑے گا، صرف کالا کپڑا باندھنا ہے تو سر پہ باندھنا ہے، کیوں میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر اس درود پڑھنے سے کیا ہوگا کہ وہ مسائل جو ابھی تیری زندگی میں نہیں ہیں، تیری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، جو آنے والے کل میں آنے ہیں، اللہ ان سے بھی نکالتا جائے گا، ان سے بھی نکالتا جائے گا، ان سے بھی نکالتا جائے گا۔ تو اللہ درود پاک ایسی رحمت ہے، ایسا یہ محفوظ وظیفہ ہے جس کی کوئی رجت نہیں ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، دن میں پڑھو، رات میں پڑھو، جس وقت بھی پڑھو۔ اس لیے وہ حضرات جو معذور ہیں وہ کہتے ہیں ہم وضو کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد وضو ختم ہو جاتا ہے، وہ بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح وہ خواتین جب ان کے ایام کا مسئلہ ہو، وہ یہ کہ جی ہمارے ایام کا مسئلہ ہے، ہم ایام میں کیا کریں، تو اللہ بولو ایام کے اندر میں 20 بار یہ بات سمجھاتا ہوں کہ ایام کا مسئلہ ماں باپ نے سمجھانا تھا، یعنی ماں نے سمجھانا تھا۔ اب اتنی دین سے دوری ہو گئی ہے کہ بڑی عمر کی عورتیں اتنی بے شرمی کے ساتھ یہ بات پوچھ رہی ہیں کہ بتاتے بھی شرم آتی ہے۔ بھئی ایک ماں کے ساتھ ایک فطری مسئلہ چلا اور اپنی اولاد کو سمجھا دے۔ اب یہ کام بھی ممبر پہ بیٹھ کے مفتیوں نے، مولویوں نے، پیروں نے کر رہے ہیں، ہر وظیفے کے ساتھ بتانا پڑتا ہے ایام کا مسئلہ۔ کسی میں بھول جاتا ہوں تو پھر میسج پہ میسج، میسج پہ میسج، میسج پہ میسج۔ یہ ہمارے دین کا حال ہے اور بے شرمی کا عالم ہے، بندہ شرم سے مر جائے۔ اب آپ نوجوان مرد حضرات بیٹھے ہیں، بچہ جو ہے 12 13 14 سال کا ہوتا ہے، احتلام کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کس بچے کو یہ باپ اگر نہیں بتاتا تو کس بچے کو یہ معلوم نہیں ہے بھئی احتلام ہو جائے، میں ناپاک ہوں، میں نہانا ہے۔ تو اللہ بولو اپنی عورتوں پہ توجہ دو،
ان کو صرف یوٹیوب چلانا سکھا دی ہے، باقی سارے کام ہیں. اس نے میک اپ کرنا اتنا اچھا سیکھ لیا ہے کہ بیوٹی پارلر والی بیوٹیشن بھی شرما جائے، اور ڈانس کرنا اتنا سیکھ لیا ہے کہ ہندوستان کی ایکٹریس بھی شرما جائے کہ یہ ایسا ڈانس کر رہی ہے. وہ سیکھ لیا ہے. اور جن کو کھانے پکانے کا شوق ہے انہوں نے کھانا پکانا سیکھ لیا ہے. جن کو سلائی کڑھائی کا شوق ہے انہوں نے سلائی کڑھائی سیکھ لی ہے. نہیں سیکھا تو میرے مصطفیٰ کا دین نہیں سیکھا، نہیں سیکھا تو میرے کملی والے کا دین نہیں سیکھا. اور اس میں سیکھا بھی کیا ہے؟ ہم تو چھوٹی سی بات کر رہے ہیں کہ پاکی ناپاکی کا کیا مسئلہ. لا یمسہ الا المطہرون، جو ناپاک ہیں وہ قرآن کو چھوتے نہیں ہیں، وہ چھو نہیں سکتے. تو عورت ہو مرد ہو جب ناپاک ہو تو قرآن کو چھو نہیں سکتا. تو مرد کی جو ناپاکی ہے وہ تو اختیاری ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ نہا سکتے ہیں. عورت کی ناپاکی جو ہے وہ بے اختیاری ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ایک نظام ہے قدرتی. تو اس کے لیے کیا ہے کہ قرآن کو چھونا نہیں ہے. جب قرآن ہی نہیں پڑھیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ سمجھ آ گئی؟ تو یہ کوئی مسئلہ، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. قرآن نہیں پڑھنا، قرآن کو چھونا نہیں ہے اور نماز نہیں پڑھنا، خلاص یہ تلاوت نہیں کرنا بس. باقی سارے کام کرنے ہیں. جیسے ناپاکی کی حالت میں دوائی ڈاکٹر کی کھا سکتے ہو، اللہ کا ذکر کیوں نہیں کر سکتے؟ جب عورت ناپاک ہوگی، اسے کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اللہ کو نہیں پکار سکتی، کس کو پکارے گی؟ خاتون ایک میرے سے بحث کرنے لگی، حضرت صاحب یہ پہلی بار آپ سے سنا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اللہ کو بلانا. میں کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے تیرے گھر میں تو ناپاک ہو تو تیرے گھر میں آئیں ڈاکو. تو ہو ناپاک، تیرے گھر میں آئیں ڈاکو تو تیری چوڑیاں کاٹیں، تیرا گھر بار لوٹیں. پھر میں پوچھوں گا کہ ناپاک حالت میں کس کو بلاتی ہے، پھر میں پوچھوں گا مسئلہ. پھر تو ہی مسئلہ بتائے گی، امام اعظم نہیں بتائیں گے، ابو حنیفہ تو خود مفتی بن کے بتائے گی کہ اللہ کو ہی پکارنا. یا تو پڑی ہو آپریشن تھیٹر کے اندر، تو مر رہی ہو تو تھیٹر کے اندر جو مریض پڑا تو وہ پاک ہوتا ہے، اس کا وضو ہوتا ہے. تو جب اس حالت میں کس کو پکارتا ہے؟ کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے. جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو ہمارا وضو ہوتا ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ پناہ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے. دعائیں نہیں پڑھتے، دعائیں مسنون نہیں پڑھتے اب بیت الخلاء جانے کی. چلو اندر سے آئے وہ تو گمان کیا جا سکتا ہے وضو کر کے آیا ہوگا، تو جب جا رہا ہوتا پھر تو وضو نہیں ہوتا نا. اب میں سو کے اٹھا ہوں تو میں بیت الخلاء جا رہا ہوں تو میرا وضو ہوگا. تو لوگ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو کہتے ہیں کامن سینس کی باتیں ہیں. ہم جس بھی حال میں ہیں، جس بھی حال میں ہیں، اللہ کو پکارنا ہے. بس وہ کام نہیں کرنے جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، کہ ہم نے قرآن کو چھونا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی اور نماز نہیں پڑھنی. اور اگر قرآن کی کوئی آیت، قرآن کی کوئی سورت زبانی آتی ہے تو اس کو وظیفے کی نیت سے، ورد کی نیت سے پڑھ سکتے. اب ایک عورت ناپاک ہے، ایک عورت ناپاک ہے، اب رات کو وہ سونے لگی ہے، وہ آیت الکرسی پڑھ سکتی ہے؟ آپ بیٹے بتاؤ، آپ نوجوان ہو، پڑھ سکتی ہے؟ کیوں پڑھ سکتی ہے؟ وہ تو قرآن ہے، اور قرآن بھی سید الآیات ہے، آیات کی سردار ہے. کیوں پڑھ سکتی ہے؟ وظیفے کے لیے سے. ماشاءاللہ. عورت ناپاک ہے، آیت الکرسی پڑھ سکتی ہے؟ سورت قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ سکتی ہے؟ پڑھ سکتی. وہ تو قرآن ہے. آپ بتائیں، یہ تو قرآن ہے. تو ابھی میں کہہ رہا ہوں لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، چھونا نہیں. ابھی میں نے یہ کتنی بار باتیں بولی ہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں جی آیت الکرسی بھی پڑھ سکتی ہے، اور وہ ابھی میں نے سوال کیا ہے کہ آخری کل ہے وہ بھی پڑھ سکتی ہے. تو پھر تو یہ دو باتیں ہماری آپس میں مل ہی نہیں رہی. اللہ والوں، قرآن کو چھونا نہیں ہے، قرآن کو کھول کے نہیں پڑھنا، یعنی کھولنا نہیں، یہ کام نہیں کرنا. جو اذکار، عملیات یا وظائف یا مسنون اذکار ہیں ان پہ پابندی نہیں ہے. وضو کے ساتھ کرو گے نور اور بڑھ جائے گا، نفع اور بڑھ جائے گا. اور اگر وضو نہیں ہے، تھکاوٹ ہے، آپ باہر سفر سے آئے ہیں، لیٹ کے لیٹے پڑھ لیتے ہیں، اس کی اجازت ہے. اس طرح عورت ہے، وہ ناپاک ہے، حیض کی حالت میں ہے یا بچہ ہوا ہے، اس میں سے ناپاکی ہے، کسی طرح کی بھی ناپاکی ہے، تو اس حال میں وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ کس پہ ہے؟ نیتوں پہ. اس وقت ہم نیت کریں گے عملیات کی، وظیفے کی، ذکر کی.
قرآن کی تلاوت کی نیت نہیں کریں گے. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ میں نے ساری باتیں ضمناً سمجھا دی ہیں، اس لیے دوبارہ کہ اللہ صرف قرآن کو چھونا نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی اور نماز نہیں پڑھنی. باقی نپاکی کے دنوں میں ذکر اتنا کثرت کے ساتھ کرنا ہے. کیوں؟ میں نپاک ہوں، اس نپاکی کی حالت میں جنات میرے پہ مسلط نہ ہو جائے. عورتوں کے اوپر اللہ والوں جو جادو چلتا ہے، ہمارے گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، 7-8 دن ایک عورت نماز ہی نہیں پڑھے گی، اس کو اللہ نے رائے دی ہے. اب نپاکی ہے، نپاکی میں وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرے گی، اس سے بڑا شیطان گھر میں کون پھر رہا ہے؟ ایک نپاک اور ایک اوپر سے غافل، انہی ہاتھوں سے آپ کو روٹیاں پکا کے دے رہی ہے، آپ کے کپڑے استری ہو رہی ہے، آپ کی خدمت ہو رہی ہے. اللہ بولو وہ نپاکی کا عنصر، وہ نجاست، وہ نحوست، وہ غفلت، وہ ساری کی ساری تمہیں منتقل ہوگی. تو آگے بچے یزید بنیں گے یا با یزید بنیں گے؟ تو اللہ بولو آگے بچے بے نمازی بنیں گے. جب ماں غافل تو اولاد بھی غافل. ماں حافظ قرآن ہوگی. دیکھیے آسان سی مثال ہے، جو ماں باپ خود ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں نا ہماری اولاد ڈاکٹر ہو. یہ سادہ بات ہے. جو ماں باپ فوجی ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہماری اولاد بھی فوج میں جائے. جو ماں باپ عالم دین ہوگا وہ کیا کہے گا؟ کہ میری اولاد بھی عالم دین. یہ آسان سا اصول ہے. تو جو ماں نمازی ہے وہ کہے گی میری اولاد بے نمازی ہو جائے. جو ماں اللہ کا ذکر کرنے والی ہے، ماں رات کو ہزار کر کے سونے والی ہے، ماں رات کے جو عملیات ہے، وظائف ہے، وہ پڑھ کے سونے والی ہے، تو کیا وہ کہے گی کہ میری اولاد یہ نہ کرنے والی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہماری کمی کدھر ہے؟ ماں باپ کی طرف. کہ ہم نے گھروں میں نہ ماں کو نماز پڑھتے دیکھا، نہ باپ کو قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا، تو آگے جو کچھ پیدا ہونا تھا وہ وہی پیدا ہو رہا ہے. ہمارے سے جو پچھلی نسل تھی، میں نے اپنی والدہ کو اور اپنی نانی کو کبھی بھی نہیں دیکھا، یعنی میں جو 8 سال یا 9 سال زندگی کے اپنے والدین کے ساتھ گزارے ہیں بچپن کے، مجھے آج تک ان کی ہوش ہے کہ میں نے اپنے نانی اماں کو، اپنی والدہ محترمہ کو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے صبح تہجد کے وقت وہ نہ اٹھی ہوں، کبھی دن چڑھے کو اٹھے ہو. اس زمانے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دن چڑھے تک سونے کا. یعنی میری والدہ نے، میری نانی اماں نے تہجد کے وقت اٹھنا ہے، اٹھ کے پھر انہوں نے وہ گھر کے جو کام کاج ہوتے ہیں اس زمانے میں، کیونکہ ہمارا وہ ذمہ دارا تھا، پھر وہ دودھ کا ہوتا تھا، وہ دودھ ڈال کے وہ دودھ لسی بنانی، مکھن بنانا وہ شروع ہو جاتا تھا. پھر وہ ناشتہ بنتا تھا، پھر ہم نماز پڑھ کے مسجد سے آ جانا ہے، پھر وہ ناشتہ ملنا ہے، پھر وہ 10 پیسے اس وقت ہمیں ملتے تھے اسکول کا، وہ پاکٹ منی آپ کہہ لیں. وہ مجھے آج تک یہ باتیں یاد ہیں. وہ لے کے یعنی پھر ہم نے جو ہے وہ اسکولوں میں جانا ہے، تو پیچھے سے پھر ہمارے ماں باپ نے، یعنی ہمارے والدہ نے اور عورتیں ہیں، انہوں نے گھر کے کام کرنے ہیں. تو اللہ جو عورت تہجد کے وقت اٹھی ہوئی ہے، آپ اندازہ لگاؤ کہ اس کے اوپر رب کی کتنی رحمت نازل ہو رہی ہے. جو عورت، جو مرد تہجد کے وقت اٹھ کے بیٹھ جائے، چاہے وہ عبادت نہ بھی کرے، اس کے اوپر عبادت گزاروں کا نور ہوتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر نور ہوتا ہے. تو جو اٹھ کے تہجد بھی پڑھے، فجر کی نماز بھی وقت پہ پڑھے، پھر اپنی اولاد کی، اپنے شوہر کی خدمت کرے، ان کے ناشتے بنائے، گھر کی صفائیاں کرے، اللہ والوں اس عورت کے قدموں کو کوئی چھو سکتا ہے؟ اس کے مقام کو چھونا تو دور کی بات ہے، اس کے قدموں کو کوئی چھو نہیں سکتا. اس لیے تو اللہ رب العزت نے اولاد کی جنت کہاں رکھی ہے؟ ماں کے قدموں میں رکھی ہے. تو ماں ہو سٹار پلس والی، ماں ہو HBO والی، ماں ہو مارننگ شو والی، اور ماں ہو YouTube والی، تو ماں اٹھے صبح 9 بجے اور 9 بجے اٹھ کے جا کے جاؤ ناشتہ تو لے آؤ، جا کے ناشتہ تو لے آؤ. وہ چھیدے دے چنے لے کے آنا، وہ بڑے مزدار ہوں. 3-4 دن پہلے تھی لیا سن، وہ بڑے مزدار سن. ہوں چھیدا بھی بے نمازی تو گھر چھیدی بھی بے نمازی. تو اللہ والو جب وہ بے شرم کے چنے پکے ہوئے آئیں گے، جس نے استنجا بھی نہیں کیا صبح، تو وہ بازار بیچنے آ گیا ہوا ہے، تو جب ماں وہ خود بھی کھائے گی، اولاد کو بھی کھلائے گی، تو اللہ والو پھر جو با یزید بھی ہوں گے وہ بھی یزید بن جائیں گے. اب سارا مسئلہ سمجھ آ گیا. تو گھر جا کے اپنی خواتین کو یہ مسئلہ سمجھانا ہے کہ بی بی رابعہ اور رابعہ بصری سن لے، پیر نے یہ بات سمجھائی ہے، تجھے نماز معاف ہے، اللہ کا ذکر معاف نہیں ہے. تو نے پاکستان کے سیاستدانوں کی طرح سمجھا ہے کھائے جاؤ قرضہ لے کے بعد میں سارا معاف کرا لو. تو نے یہ سمجھا ہوا کہ بھائی ایام آگے تو سارا کچھ معاف.
نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے، نہ حج ہے، نہ ذکر ہے، سب معاف کیا کیا جی؟ ساڈی اج کل چھٹی ہے، ساڈی اج کل چھٹی ہے۔ بھائی تو ایسی زندگی گزارے گی تو تیری ایمان سے بھی چھٹی ہو جائے گی۔ جادو نے تو تجھے پکڑا ہوا ہے، لا الہی بیماریوں نے تجھے پکڑا ہوا ہے، کل تیرا ایمان بھی یوں سلب ہو جائے گا۔ جب 10 دن تو ناپاک رہے گی، اللہ کے ذکر سے دور رہے گی، تو اللہ بولو یہ بات، یہ مسئلہ اپنے گھر میں، اگر شادی شدہ ہو تو اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اگر بچوں والے ہیں تو اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اس کو کہو کہ اپنی بیٹیوں کو سمجھائے۔ اس طرح آپ حضرات مرد ہیں تو مردوں کا تو آپ کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ ناپاکی ہو تو فوراً کیا ہے، غسل کرو۔ ناپاک رہو گے اللہ والوں تو جنات چمٹیں گے، شیاطین چمٹیں گے، جادو چلے گا، مسائل زندگی کے جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے، لا الہی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جن دنوں میں نماز عورتوں نے نہیں پڑھنی، ادب کا تقاضا، شرن نہیں ہے، شرن درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، جب آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے تو درود کیوں نہیں پڑھا جا سکتا، جب کل پڑھے جا سکتے ہیں تو درود کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ لیکن درود کا تعلق کیا ہے؟ محبت کے ساتھ۔ تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ طہارت ہونی چاہیے، ادب ہونا چاہیے۔ تو اس لیے بزرگان فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کا نام نہ آئے اس میں، تو درود کی چھٹی نہ ہو، تیری عادت نہ ختم ہو جائے۔ اللہ بولو ہمارے بزرگوں نے کیا کیا محنتیں کی ہیں، کیا کیا تحفے ہمیں دے گئے ہیں، کیسی کیسی تربیت ہماری کر گئے ہے، اور ہم بدبخت وہ قوم بن گئے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جو مجھے سمجھ آئے گا وہ میں کروں گا، باقی بابے کیا شہر ہیں، بابے کی شہر ہیں، بابوں کو کوئی سمجھتے نہیں۔ جنہوں نے دین سیکھ کے ہمیں سکھایا، ہمارے تک پہنچایا، ان کی قبروں پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اولیاء اللہ نے، بزرگان نے یہاں تک عورتوں کی تربیت فرمائی ہے کہ جن دنوں میں عورت نے نماز نہیں پڑھنی، وہ اتنے وقت کے لیے جائے نماز پہ بیٹھ کے استغفار کریں، تاکہ اس کی ذکر کی عادت پکی ہو، اس کی نماز کی عادت نہ چھوٹ جائے۔ اس کی عادت 6 دن 7 دن ایک عورت نماز نہیں پڑھتی، اللہ برو 6-7 دن آپ موٹر سائیکل نہ چلائیں، تو موٹر سائیکل چلائیں اس پہ جھجک آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو نماز ہے، بندے کو سستی ہوتی ہے۔ تو اولیاء اللہ نے، بزرگان نے کیا تربیت فرمائی کہ جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی، ان دنوں میں اسی نماز کے وقت میں بیٹھ کے مصلی پہ استغفار کرو۔ تو میں کہوں گا کہ استغفار بھی کرو اور کملی والے پہ درود بھی پڑھو، اور درود کون سا پڑھو؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تمام حضرات کو اجازت ہے اس عمل کی، تو درود کی اجازت کی تو ضرورت نہیں ہے، درود تو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو اس کا طریقہ میں نے بتایا اس کی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت